السلام علیکم. ایک سوال کرنا ہے سروگیسی سے متعلق. جو کرائے کی ماں کا جو تصور ہے ہمارے دین میں، اس کی کیا شرعیت کی پابندیاں ہیں؟ کیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ اسکالرز اس کو جواز کے زمرے میں بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو منع کر رہے ہیں. تو کیا اس میں علماء کا اختلاف ہے جس وجہ سے یہ بیان کر رہے ہیں؟ اس کو تھوڑی سی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بیٹا، اس کو عربی کے اندر استیجار الرحم کہا جاتا ہے. سروگیسی کا جو معاملہ ہے کہ آپ کسی کا رحم جو ہے وہ کرائے پر لیتے ہیں اور نطفہ آپ کا ہوتا ہے اور اس کو پھر ظاہر کرائے کے رحم لے کر اس میں رکھوایا جائے. پروسیس وہیں ہوگا، پیدائش وہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نسب یہاں ثابت کیا جاتا ہے. دیکھیے گا بالکل علماء میں اختلاف ہے. کچھ حضرات الگ ذہن سے بات کر رہے ہیں، کچھ الگ ذہن سے. میں اتنی بات میں ترتیب سے سمجھاتا ہوں. پہلی بات کہ اگر کوئی یہ بولے کہ معاملہ نیا ہے، ہمارے دین نے اس کو کسی انداز میں ڈسکس نہیں کیا، یہ بات زیادتی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس دور کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا جب یہ سروگیسی کا کام ہوگا، جب استیجار الرحم کا کام ہوگا، یعنی خواتین اپنے رحم کو کرائے پر دیا کریں گی. اور یہ بخاری کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، جس حدیث کو سمجھنے کے اندر بہت سی تعبیرات ہیں، لیکن یہ جو تعبیر ہے اتنی پیاری ہے کہ آپ کو بھی اچھی لگے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ ایک عورت ہے بچے کو جنے گی، لیکن جس بچے کو جنے گی وہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا، اس کا مالک ہوگا. عورت بچے کو جنے گی اور جس بچے کو جنے گی ربتها، وہ اس کی اولاد نہیں ہوگی لیکن اس کا مالک ہوگا. اب وہ کیسے ہے دیکھیے گا. کرائے کے اوپر ایک عورت کو لیا گیا، ٹھیک ہے، نطفہ اس کا نہیں ہے، ایگ اس کا نہیں ہے، بہرحال صرف اس کا رحم کرائے کے اوپر لیا گیا اور یہاں پر شخص نے پیمنٹ اس کو کرنی ہے. اب جب بچہ جنا جائے گا تو بچہ چونکہ باپ کے تابع ہوتا ہے نا، تو باپ مالک تو بچہ بھی مالک، باپ غنی بچہ غنی، باپ فقیر بچہ فقیر. دین کے اندر بچہ تابع ہوتا ہے باپ کے. تو جو بچہ ہو رہا ہے جننے والی اس کی ماں نہیں ہے، لیکن جس کا نطفہ ہے وہ اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کا مالک. تو کہنے کا مقصد جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمان تلد الامۃ ربتها، کہ عورت جنے گی لیکن جس کو جنے گی اس کی ماں نہیں ہوگی، یعنی وہ مالک ہوگا، اس کی اولاد نہیں کہلائے گی لیکن وہ مالک کو جنے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیشگوئی بالکل فرمائی تھی اور بالکل سچ ثابت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات ذہن میں رکھ لیے گا، احکامات بہت سخت ثابت ہوں گے. بھائی مثلاً اگر کسی نے استیجار الرحم کے زمرے میں بچہ حاصل کر لیا، ایسی صورت کے اندر جس کا نطفہ ہے ظاہر ہے نسب تو اسی کا ہی ثابت ہوگا، کوئی شک نہیں، نسب اسی کا ہی ثابت ہوگا. ہم کہیں گے جب نسب اس کا ثابت ہوگا تو باقی احکامات وراثت کے ہوں یا دیگر ہوں، وہ سارے کے سارے اس پر جاری ہوں گے. دوسری بات، جس خاتون کا رحم کرائے پر لیا جائے گا اس کے لیے کیا احکامات جاری ہوں گے؟ احکامات تو اس کے لیے بھی ماں کی جاری ہوں گے. اب آپ بولیں گے یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی دو مائیں ہیں، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. اتنی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح جب دودھ پلایا جاتا ہے تو رضاعت کے زمرے کے اندر بھی ہمارے دین اس کو بھی ماں تصور کرتی ہے. تو یہاں میں ایک چیز قرآن کی دلیل دیتا ہوں. میں ابھی حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے استیجار و رحم کے زمرے کے اندر اولاد حاصل کر لی تو نسب تو اسی کا ثابت ہوگا جس کا نطفہ ہے، لیکن وہ جو خاتون ہے وہ بھی ماں کا درجہ پائے گی. کیوں؟ اب اس کو رضاعت کے زمرے میں آپ بولو، کسی بھی زمرے میں بولو، اس سے کوئی تعلق نہیں. میں قرآن سے استدلال الگ جہت کے اندر کروں گا، رضاعت کے زمرے میں نہیں کروں گا. میں استدلال کر رہا ہوں، اس استدلال کو اچھی طرح سمجھے گا جو میں علت بیان کر رہا ہوں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا، فتمثل لها بشرا سویا. آپ کے سامنے فرشتہ آیا، کہا کہ آپ کو ایک بچہ ہوگا. اچھا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت مریم نے آگے سے کہا کہ ولم یمسسنی بشرا سویا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. یعنی جس پروسیس سے بچہ ہونا تھا پروسیس تو ہوا ہی نہیں ہے. قال قضا، لیکن آپ کو ہوگا. تو کہنے کا میں یہ قیاس نہیں کر رہا ہے، معجزے کا قیاس نہیں کر رہا ذہن میں کچھ اور قیاس کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیچرل پروسیس بچہ پیدا ہونے کا جو ہے وہ حضرت مریم کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن آپ کے پیٹ میں صرف بچہ ہوا. وہ پروسیس نہیں ہوا لیکن آپ کے پیٹ میں صرف بچہ ہوا. بچے کی آپ پرورش ہوئی تھی پیٹ میں اور آپ نے جنا تھا اس کو. تو حضرت مریم نے صرف بچے کو جنا تھا، لیکن وہ جو پروسیس ہے نیچرلی مرد اور عورت کا وہ ہوا نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں فرمایا المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا. لہٰذا میں یہاں معجزے کا قیاس نہیں کر رہا، میں یہ قیاس کر رہا ہوں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پیٹ میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، آپ نے جنا تھا. اس نیچرل پروسیس سے حمل نہیں ٹھہرا تھا، حمل ٹھہرا معجزانہ. پیٹ نے صرف آپ کو پالا، جنا. اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں فرمایا ابن مریم، حضرت مریم آپ کی ماں ہے. تو میں اس چیز سے استدلال کر رہا ہوں کہ جو استیجار الرحم میں خاتون ہوگی جس کا رحم کرائے پر لیا جائے گا،
وہ بالکل ماں کے درجے میں چلی جائے گی، اور یہ رضاعت والی ماں نہیں ہوگی، یہ رضاعت والی ماں سے بڑھ کر کے ماں کہلائے گی، جیسے حضرت مسیح ابن مریم، رضاعت سے بڑے درجے والی میں ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو احکامات ہیں جو سارے کے سارے ثابت ہو جائیں گے، پھر اس کی جتنی بھی اولاد ہوگی وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، جس طرح رضاعت کے اندر حرام ہو جائے گی۔ احکامات تو بہرحال ثابت ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے یا عمل جائز نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اب چونکہ ایک جدید مسئلہ ہے، بہت سے علماء ہیں، اکثر علماء آپ دیکھیں گے سعودی عربیہ کے، مصر کے، فلسطین کے، بحرین کے، دنیا کے، پاکستان کے، انڈیا کے اکثر علماء سب اس کو جائز قرار نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا ضروری تھوڑی ہے کہ یہود و نصارہ کوئی ایک جدید کوئی تحقیق کریں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کی حکمتیں بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، اور جس کو چاہے اولاد نہ دے، قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ جو اولاد کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کے، بڑے ایک نسبت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو ہم خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقیم کیا ہے، اس میں حکمت ہے، اللہ کی اس معاملات پر صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام علیہ السلام بڑے بڑے گزرے ہیں کہ جن کو بڑی عمر ہو گئی، اولاد نہ ملی، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ اس قدر اختلافی مسئلہ ہے کہ دنیا کے 80% علماء اس کو حرام ہی کہہ رہے ہیں۔ اور حرام کہنے کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کپل کو اولاد نہیں ہو رہی اور وہ تیسری عورت کا رحم کرائے پر لے رہے ہیں، تو اگر ان کو ہم بولے مجبوری بھی ہے اولاد کی، اس عورت کو تو مجبوری نہیں ہے جس کا رحم کرائے پہ لیا جا رہا ہے، اس کی شرمگاہ کیوں کھولی جائے گی ڈاکٹروں کے سامنے؟ اگر خود کسی کو علاج کی ضرورت ہے اور علاج کی ضرورت کی بنیاد پر وہ شرمگاہ کھولتی ہیں تو مجبوراً اجازت ہے۔ لیکن جو تیسری عورت ہے، تندرست عورت ہے، اس کی شرمگاہ کو ہم ان کی ضرورت کی بنیاد پر کیوں کھولیں؟ یعنی بیمار میں ہوں، ننگا اس کو کروں، کیوں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جس سے کئی اکثر علماء جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور جہاں اس قدر اختلافی مسئلہ ہو وہاں پر احتیاط یہی ہے کہ آپ اس کام کو جائز نہ سمجھیں، چاہے تحقیقات مختلف مل رہی علماء کی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پورے دین کا مزاج سمجھیں، ہمارا پورا دین، طلاق، نکاح، ان سب کے احکامات کو دیکھ لیں، عدت کے احکامات کو دیکھ لیں، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی بیان کی ہے، اور آپ کا نسب ہے وہ کسی طریقے سے احتمال میں نہ چلا جائے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، جب اس کو طلاق ہوگی فوراً آگے نکاح کرنا منع، عدت گزارے۔ کیوں عدت کا حکم ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے رحم خالی ہے، نسب مشتبہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے، اس کو اگر مثال کے طور پر حاملہ خاتون ہے، بچہ ہے، اس حالت میں اگر شوہر نے طلاق دے دی، ہمارے دین نے حکم دیا جب تک بچہ نہ جن لے آگے نکاح نہ کریں۔ وجہ سمپل سی ہے کہ نسب مشتبہ نہ پڑنا چاہیے۔ نسب کے معاملے کے اندر ہمارے دین نے بڑے احکامات بیان کیے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، عدتوں کے، یہ جتنے احکامات آپ پڑھ لیں ان سب کے پیچھے ایک ہی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ نسب مشتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اکثریت علماء کی حرام قرار دے رہی ہے اور کچھ علماء ہیں جو اجازت دے بھی رہے ہیں، تو جہاں نسب کا معاملہ ہے وہ اشد درجے کی احتیاط کرنی چاہیے، اس چیز پر بالکل جرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے، اس کو حرام کو ہی ترجیح دینی چاہیے، ہمارا بھی رجحان یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اولاد کا حصول ایسے کر لیا تو شرعی احکامات کیا بنیں گے، اس کی تفصیل میں نے بہرحال آپ کو بتا دی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔